بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، قرآن حکیم مشعل راہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اور وہ معجزہ اس وقت لے کر آئے کہ جب عرب کے اندر لوگ اپنی فصیح اللسانی کی وجہ سے اور اپنی شعردانی کی وجہ سے ایک عبور رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر جو برتری اور تفوق قائم کرنے کی کوششیں اور خواہشیں ہوتی تھیں وہ اسی بنیاد پر تھیں کہ میں اپنے کلام میں، اپنے شعر کے اندر اتنا مانا ہوا اور اتنا جانا ہوا انسان ہوں۔ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ دے کر بھیجا، اور یہ قرآن اس لیے نہیں تھا کہ صرف اس بات کا رعب ڈالا جائے، اس بات کی دھاک بٹھائی جائے کہ آپ شعردانی میں اور آپ کلام میں کوئی برتر تفوق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے تھا کہ تا قیام قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک بندوبست قائم کیا جائے۔ سورہ عصر قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم نکات بیان کرتے ہیں، اور مختصر ترین نکات ہیں۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس صورت کا ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد یہ صورت پڑھ کے سناتے تھے، یعنی ہر وقت یہ واعظ اور نصیحت جو ہے اس کی صورت ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 4 یا 5 بڑے اہم نکات ہیں جو سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے ہیں۔ علماء اکرام کی خدمت ہم گزارش کریں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ایک فرد کی بہتری کے لیے اور ایک معاشرے کی بہتری کے لیے جو اصول، قاعدے اور ضابطے ہمیں دیتے ہیں، ذرا اس بارے میں گفتگو کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان ہیں۔ بہت شکریہ محمدی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب، اور ڈاکٹر محمد حسین صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ محمدی صاحب، یہ جو سورہ عصر ہے تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنا دیں، اور دوسرا بتا دیں کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں اس صورت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی عظمت، اللہ کی سچائی، اسے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ لیکن انسانوں کو کسی معاملے کی اہمیت جتلانے کے لیے، اس کی اہمیت کا احساس دلوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور قسم بھی زمانے کی جو گواہ ہے، جو مسلسل کسی بھی انسانوں کے عمل اور اس کے ارتقاء اور اس کے تمام مراحل میں ہر وقت ایک گواہ کے طور پر موجود ہے، اس زمانے کی قسم آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس جی کو۔ اس کی قسم کھائی گئی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، ہر انسان، سب انسان، جن سے انسان، وہ خسارے میں۔ علمی بحث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانوں کا پورا معاشرہ، انسان سارے کے سارے، ہر فرد وہ خطرے میں ہے، خسارے میں ہے۔ پہلے یہ والا انداز اختیار کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ ہر آدمی تاکہ بیدار ہو جائے، چوکنا ہو جائے، خبردار ہو جائے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں جب خسارے میں ہوں، میرا نقصان ہو رہا ہے، تو میں نے نقصان سے کیسے بچنا ہے۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے، خطرے سے، خسارے سے بچانا چاہتا ہے۔ تو خسارے سے بچانے والے نے اس خسارے کے بارے میں خبردار کرنے کے بعد اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا، اور وہ راستہ 4 چیزوں کی بنیاد پر ایک لاہ عمل دے دیا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ الا الذین آمنوا، کہ ایمان لانے والے، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے، یقین کی دولت سے، اپنی معرفت کی دولت سے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی دولت سے نوازا، وہ ایمان والے اللہ رب العزت کی رحمت سے اس خسارے اور نقصان سے بچنے والے۔ نمبر 2، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ۔ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان ہو گیا، یقین ہو گیا، لیکن عمل چاہیے۔ وہ جو ایمان ہے اس کے اثرات نظر آنے چاہیے، وہ کردار اور عمل میں، وہ شب و روز میں، وہ معاملات میں، وہ لین دین میں، ہر چیز میں وہ جو ایمان ہے وہ جھلکنا چاہیے، اس کے اثرات اور مظاہر وہ آنکھوں سے نظر آنے چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک حق کا لفظ استعمال ہوا، ایک صبر کا لفظ استعمال ہوا۔ ہمارے ہاں حق کے بارے میں بھی ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی تشریح بنا رکھی ہے، لیکن بہت سارے اہل علم، خاص طور پر ہمارے وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ایک موقع پر سنا، فرمایا کہ حق کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ بات بھی حق ہو، نمبر 2 اس کے کہنے کا موقع حق ہو، اس کے کہنے کا طریقہ حق ہو۔ حق کوئی لاٹھی نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ کسی کے سر پہ مارنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں جو آپ نے موقع دیکھے بغیر کہا تو یہ بھی حق نہیں، جی یہ بھی حق نہیں ہے۔ بس اوقات لوگوں کے سامنے آپ نے کسی کو درست بات بھی کہی تو وہ اس کے لیے رسوائی کا باعث بن جائے گی، شرمندگی کا باعث بن جائے گی، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ تو اس لیے موقع دیکھنا ہے، بات کہنے کا طریقہ دیکھنا ہے، رویہ دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں کیا واقعتاً وہ حقیقی حق ہے یا وہ میرا حق ہے، تو اس بات کو بھی دیکھنا ہے۔ اور حق پہ آپ کی تحقیق کتنی ہے؟ جی اس پہ، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی نے خود ایک اپنا راستہ اپنا لیا اور دوسرا جو کر رہا ہے اور آخر میں آپ کہیں گے کہ جی ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جی اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ نے ایک دوسرے کو ترغیب دینی ہے، آپ نے ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے۔ اور یہ جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں دونوں جگہوں پر یہ ہے، اس میں دونوں طرف سے، یعنی آپ کہیں گے بھی، سنیں گے بھی، ترغیب بھی دیں گے، فکر مند بھی کریں گے، متوجہ بھی کریں گے۔ تو حق کی ترغیب ہے، حق کے بارے میں ایک دوسرے کو وصیت ہے، اور نمبر 2 ہے صبر کی تلقین۔ اور صبر کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جب کوئی دکھ آ جائے، صدمہ آ جائے، اس پہ صبر ہے، بلا شبہ وہ صبر ہے، لیکن صبر کا ایک سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی دین کے اوپر، خیر کے کام کے اوپر، سچ کے اوپر ثابت قدمی دکھائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے، نافرمانی سے، ظلم سے، زیادتی سے، دوسرے کی حق تلفی سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، رشوت لینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، موقع ہے اور وہ اپنا مفاد حاصل کر سکتا ہے، وہ اس موقع پر بچ جائے، پیچھے ہٹ جائے، یہ بھی صبر ہے۔ جھگڑے کا موقع ہے، وہ صبر سے کام لے لے، یہ سب کے سب صبر ہیں۔ تو صبر کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تواصو ہے۔ وصیت کا لفظ بنیادی طور پر بولا جاتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کے لیے کوئی وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہاں پر وصیت کا لفظ اس حساب سے بولا گیا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ جو وصیت آدمی مرنے کے بعد کے لیے کرتا ہے ظاہر اس کی نظر میں سب سے عام ترین چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ورنہ نصیحت تو عام حالات میں بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آدمی نے اس کو اہمیت دینی ہے کہ یہ جو حق بات ہے، ہم نے خود بھی حق پر کاربند رہنا ہے، دوسروں کو بھی اس پر کھڑا کرنا ہے، صبر والا راستہ خود بھی اپنانا ہے، دوسروں کو بھی اس پر لانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر اور پھر پہلے سب انسانوں کو خبردار کیا، ان الانسان لفی خسر، اور اس کے بعد اس سے بچنے کے، اس نقصان اور خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے 4 طریقے بتائے، 4 اصول بتائے۔ پہلا اصول یہ کہ ایمان یہ بنیاد ہے، یہ جو ایمان ہے اس کے بغیر کوئی بات بھی نہیں ہوتی، اس کے بغیر وہ جو شجرہ طیبہ ہے جس کو قرآن کریم نے شجرہ طیبہ سے تعبیر فرمایا، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو بیج ہے وہ ایمان ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، وہ اس اساس کے اوپر پھر پوری عمارت کھڑی ہوگی، اور وہ جو عمارت کھڑی ہوگی وہ اعمال صالحہ کی عمارت ہوگی۔ اور اس اعمال صالحہ میں خاص طور پر 2 چیزوں کو نمایاں کیا، ایک حق کو کہ خود بھی حق پر کاربند رہنا ہے، دوسروں کو بھی اس پر کھڑا رکھنا ہے، نمبر 2 یہ کہ خود بھی صبر والا راستہ اپنانا ہے اور دوسروں کو بھی صبر والا، ہمت والا، ثابت قدمی والا، استقامت والا راستہ بتانا ہے۔ بہت ہی اچھا آپ نے بیان کیا۔ آپ جب حق کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ واقعات ایسے بھی دوڑ پڑے کہ گھر سے میں والدہ کہتی تھی کہ جا کے دہی لے آؤ یا سبزی کا کچھ سامان لے آؤ مارکیٹ سے، تو کچھ لوگ ہمارے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں تم مسجد چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، کچھ لوگ آئے ہوں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو وہ آ کے نا، وہ ہمیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہی ملتا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے، وہ سب وہاں پر آ جاتے، تو وہ بات بہت اچھی کر رہے ہوتے تھے، نماز کی طرف راغب کرنا، اچھے کاموں، لیکن یہ نا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی ان بیچاروں کے پاس کوئی اور ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات تقی صاحب کی جو آپ نے ریفرنس میں بیان کی کہ وہ جو حق آپ بیان کر رہے ہیں وہ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق ہے یا نہیں ہے، اس پہ آپ کی تحقیق کتنی ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وقت حق کہنے کا ہے یا نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو کیا آپ نے کہا طریقہ جو ہے وہ ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ایک روایت میں نا کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور وقت جو ہے نا اس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک بندہ بیچارہ اسپتال کے باہر کھڑا ہوا ہے، اندر ایمرجنسی میں اس کا کوئی قریبی عزیز پڑا ہوا ہے، آپ اس کو آ کر کہیں جی کہ فلانی جگہ حق کے لیے ایک مظاہرہ اور آپ ادھر جائیں وہاں پہ، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو باقاعدہ روکا کہ آپ جہاد پہ نہ جائیں، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنا،
اس کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ اسے روک رہے ہیں نہیں آپ تیمارداری کریں, اپنی والدہ کی خدمت کریں, اور آپ یہاں پر یہ نہیں دیکھ رہے, یعنی آپ نے ایک چھوٹی سی بات سنی ہے اور پھر آپ نے اصول بنا لی کیونکہ مجھے یہ قرآن سے حکم ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلغوا عنی ولو آیا. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ علماء کے پاس بیٹھیں, سمجھیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس بات کے پیچھے بھی 1000 کتابیں اور 1000 باتیں ہیں. جب تک آپ انہیں جانے بغیر صرف ایک بات سن کے آپ آگے کرنا شروع کر دیں گے, تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, تو میرے ذہن میں اس وجہ ساری باتیں آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی جو قرآن نے والعصر, کیونکہ قرآن میں کئی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی شک کے, تو وہ بھی تقریباً ایک معنی قسم کا ہی بن جاتا ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تحقیق, وہ یہ والی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو زمانے کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ کیوں زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جانا متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال اور اس سے بڑھ کر اس صورت کا انتخاب, یہ دونوں چیزیں انتہائی خوبصورت بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. کاش یہ ہمیں سمجھ آ جائیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو کوئی شخص بھی, اگر مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں, اگر وہ کیا کریں اس صورت کو ہی دہرانا شروع کر دیں اور اس کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں تو یہ صورت کافی ہے ان کے لیے. صحیح. اب آئیے اس کی طرف کہ قرآن نے یہاں ابتدا کی والعصر سے. ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم گرامیٹیکلی بات نہیں کر رہے کہ اسلوب قرآن کیا ہے, قرآن کیوں جو ہے وہ قسم کھاتا ہے, وجہ کیا ہے. ٹھیک, بہت سادہ سا تاکہ آڈینس جو ہے وہ سمجھ سکیں, وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہاں جو والعصر سے انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دراصل اس کائنات کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہے. ٹھیک, زمانہ چونکہ یہاں موجود ہے, اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے نا, لا یسب الدار, زمانے کو گالی نہ دو. کیوں گالی نہیں دینی؟ اس لیے کہ زمانہ از خود جو ہے وہ کسی بھی فعل کا مرتکب نہیں ہوتا, زمانے کے اندر موجود شخص جو ہے وہ افعال کا مرتکب ہوا کرتا ہے. ٹھیک, پہلی بات یہ ہے. اب اس سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں, میں درمیان میں سے جو ایک آپ یہ کہیں کہ اجمالی قسم کا اعلان ہے قرآن کا, اس کو سکپ کر کے آگے بڑھنا. آگے جا کے قرآن نے کہا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو دو مطلب اس کے پورشن ہے, میں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. پہلے حصے کو میں کہتا ہوں انفراد سے تعلق رکھتا ہے, یعنی فرد سے تعلق رکھتا ہے, ایمان اور عمل صالحہ. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے العصر کو. ٹھیک, یہاں سے ہم آغاز کر کے آگے جا رہے ہیں. زمانہ, پہلی بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ انسان سے جڑا ہوا ہے. جو شخص بھی اس کائنات ہست و بود میں آ گیا وہ اس زمانے میں موجود ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ تعلق رکھتا ہے کس سے؟ وہ تعلق رکھتا ہے اجتماع سے. ٹھیک, اجتماع سے مراد کہ ہمارا جو کلیکٹیو سسٹم ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے زمانے کے اندر رہتے ہوئے خود کیا کرنا ہے؟ اصلاح اپنی کرنی ہے, اپنے آپ کو سجانا ہے, سنوارنا ہے. سجانا کیسے ہے؟ ظاہراً نہیں. آپ کا اگر ظاہر خوبصورت ہے آپ کی طرح تو آپ کا باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ٹھیک, آپ کو اگر اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے نواز دیا گیا ہے تو آپ کا دل بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہ دل جس کو کیا کہا گیا؟ قلب خاشع کہا گیا, وہ دل جو آئینے کی مانند ہو. یہاں یہ صورت دراصل یہ پیغام دے رہی ہے, زمانے کے ساتھ جو جوڑا گیا اس کی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ جب تم خود اس اعلیٰ معیار پہ ہو جاؤ گے کہ تمہارا صرف ایک ہی مقصد ہو, اور وہ مقصد کیا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. جب تم اس اعلیٰ ترین معیار پہ آ جاؤ اصلاح کے, یعنی درستگی کے, اور بالخصوص انسانی وقار کی اس اعلیٰ ترین اور عظمت کے اعلیٰ ترین مقام پر آ جاؤ, تو پھر تمہیں ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے. وہ کیا؟ وتواصوا بالحق اور بالصبر. تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر حق کی بات کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مولا علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ بھی جب کبھی پوچھا جائے تو بیان کرنا چاہیے, ورنہ نہیں بیان کرنا چاہیے. ٹھیک, اب حق جو ہے نا وہ ہر صورت آپ کے لیے تین چیزیں ساتھ لے کر آتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ حق جب بھی آپ کبھی بیان کریں گے پہلی چیز معترف لے کے آئے گا. گو کہ اس کی تعداد کم ہوگی, اعتراف کرنے والوں کی تعداد حق ہمیشہ سے کم رہی. ابتدا سے آپ دیکھیں, ابتدا آفرینش سے آج تک دیکھیں, حق قبول کرنے کے والوں کی تعداد کم ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ حق ساتھ میں معترف لے کے آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حق ساتھ میں ملامت لے کے آتا ہے. آپ جب حق کی بات کریں گے تو آپ کو تان و تشنی برداشت کرنی پڑے گی, سب کچھ طنز کے نشتر آپ کے اوپر برسائے جائیں گے, آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ حق واقعاتاً ہم حق کی بات کر رہے ہیں اس کو بیان کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حق کے مقابلے میں مخاصمت آپ کے ساتھ چلتی ہوئی آئے گی. ٹھیک, اب یہ تین چیزیں سامنے رکھ کر پھر آپ صبر کو سمجھیں.
اور اسی سے اگر آپ سیرت سے مثالیں لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کیا کیا، حق کو بیان کرنا شروع کر دیا تو اعتراف کرنے والے کم، تان و تشنیع کرنے والے زیادہ۔ اب اسی سے آپ تھوڑا سا آگے نکلیں تو اللہ کے رسول نے جب اس کو ابلاغ کی صورت دے دی اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے میدان میں سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت تھا آپ پر؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ طائف کا میدان جہاں پہ مجھے پتھر مارے جاتے تھے اور پاؤں پر پتھر مارے جاتے، میں بیٹھ جاتا تو اوباش مجھے کندھوں سے اٹھاتے اور اوپر لے کے جاتے، مگر اس کے باوجود کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ انسان کے لیے یہ ایک چھلنی لگا دی گئی، ٹیسٹ کیس ہے، ٹھیک، کہ جو دائی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یا دائی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں پہلے حصے میں، 2 حصوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو انفرادی طور پہ دائی کو کیسے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعوت کے عوض جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے اس کے اوپر دائی نے کیسے رد عمل دینا ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسا آپ یہ کہیں کہ دستور یا کانسٹیٹیوشن دیا گیا ہے دعوت اور دائی کے اعتبار سے، اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آج بھی آپ کا معاشرہ اس معاشرے کی جھلک دکھا سکتا ہے جس کے لیے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو یا تو فلسفیانہ مشگافیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر وہی بات اپنی ذات کی ترجمانی، اس ذات سے مراد میں کیا لے رہا ہوں، وہی جو آپ کنویں کے میڑنے کے نا، جس کنویں کے اندر آپ موجود ہیں اس کنویں کی ترجمانی لے رہا ہوں، ٹھیک، اس کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ کاش اس قرآن کو ہم اپنا مینول سمجھیں، عملی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے کے لیے قرآن کیا اسلوب ہمیں دے رہا ہے، کس اسلوب کے تحت ہم نے معاشرے کو سدھارنا ہے، کس نہج کے اوپر ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو پھر ہمارے پاس ہتھیار کیا کیا ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل اس سورت کا میسج ہے، یہ پیغام ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس سورت کے ضمن میں بالخصوص اپنی اصلاح کے بعد حقیقی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور جس سے کیا ہوگا، پھر یہ معاشرہ بدلے گا جب خود آپ کے اندر اصلاح کے جوہر موجود ہیں، جب آپ خود سجے اور سنورے ہوئے ہیں، جب آپ خود خوبصورت ہیں، اور انسان کا مزاج کیا ہے کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ دوسرے سے بھی وہی چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، مثلا ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے، مزاجن یا طبعاً آپ یہ کہیں کہ انتہائی خوبصورت ہے، طبعاً اگر خوبصورت ہے تو وہ جہاں کہیں بھی ہوگا خوبصورتی کو کریٹ کرے گا، کیوں کہ اس کے دماغ میں، دل و دماغ میں ایک چیز راسخ ہے اور وہ خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر خود خوبصورتی سے مزین ہے تو وہ اپنے پورے علاقے کو جو ہے وہ کیا کرے گا، خوبصورت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اصل میں یہ قرآن کا میسج ہے، یہ اس سورت کا میسج ہے، اور یہ سورت انہی جو ہے 2 حصوں میں ہمیں کیا کر رہی ہے، ایجوکیٹ کر رہی ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اثر کی جو ہے وہ بات کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اسی سے اگر آپ جوڑ دینا اس بات کو تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا اس کا سمجھنا کہ قرآن نے کیا کہا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب دیکھیے آخرت کا حسنہ مقدم، دنیا کا جو حسنہ ہے وہ مقدم ہے آخرت کے حسنہ پر۔ کیوں کہ دنیا بہتر ہوگی تو آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر اگر آپ اعمال صالحہ کریں گے، اگر آپ اس بات کا اعتراف کریں گے اور بابانگ دول اعلان کریں گے کہ میں نہ کسی دوسرے کا حق مارنے والا ہوں، نہ کسی دوسرے کو ایذا دینے والا ہوں، نہ کسی دوسرے کے اوپر ناحق کسی قسم کی تہمت لگانے والا ہوں، تو الٹیمیٹلی اس کا ریوارڈ آپ کو کہاں ملے گا؟ آفٹر ڈیتھ۔ ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ کہاں جائیں گے، حشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو وہاں اس کا ریوارڈ ملے گا آپ کو۔ اور کئی روایات ایسی ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں، کیا کہ اللہ اس دن جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ تو جو ہے میری عیادت کے لیے نہیں آیا، کس کی عیادت کرنے جانا تھا؟ کیا اللہ بیمار ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا الہی میرا تو ایمان یہ تھا کہ تو ہر طرح کے اس سے پاک ہے، تیرا تو یہ تھا جس کو ہم احد الصمد کہتے تھے، لم یلد ولم یولد کہتے تھے۔ تو اللہ کی ذات کہے گی میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو مجھے پاتا۔ بنیادی طور پر یہ ایک آپ کو چارٹر دیا گیا ہے اس دنیا کو خوبصورت کرنے کے لیے، پیچھے عصر کا لفظ جو ہے وہ لگا کر، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر انسانیت کے لیے جو عظمت اور وقار اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو قرآن نے کہا نا کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اس کی عملی جو شکل ہے وہ اس صورت سے لے سکیں، وہ تمام پوائنٹس ہم لے کر اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت ہوگی اور انسان تقریم انسانیت کی بنیادیں جو ہے وہ طے کرے گا۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی انداز میں اور بہت ہی اہم نکات کی جانب متوجہ کیا۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب، یہ قرآن کی جو سورہ مبارکہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فرد کے ساتھ خطاب کرتی ہے، ایک انسان کو انفرادی سطح پر وہی کہتی ہے کہ دیکھو یہ جو دوڑتا ہوا زمانہ ہے، تو میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب خسارے کے اندر ہو، لیکن تم میں ایسے لوگ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کی روشنی میں اعمال صالحہ کرتے ہیں
اور اس جو اعمال صالحہ ہیں اس کے نتیجے میں ان کی وجود کے اندر ایک حق پیدا ہوتا ہے، اور اس حق بیان کرنے کے نتیجے میں اس پر چلنے کی صورتوں میں آپ کے اوپر کچھ تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ صبر یعنی حکمت عملی کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے صبر کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی آپ کو مارے آپ آگے سے خاموش ہو جائیں اور آپ رونا دھونا شروع کر دیں، یا کوئی فوت ہو گئے تو روئیں دھوئیں نہیں۔ صبر اصل میں حکمت عملی کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو صبر کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھے نہیں، صبر بھی جدوجہد کا نام ہے کہ آپ نے حق بیان کرنے کے لیے ان راستوں کا انتخاب کرنا ہے، نئے طریقوں کا انتخاب کرنا ہے، نئے زاویے جو ہیں ان کی طرف ان کی تلاش کے لیے نکلنا ہے۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک فرد کو ایک کامل فرد کیسے بنانا ہے، ایک فرد کو ایک جامع فرد کیسے بنانا ہے، اس کے لیے کوشش۔ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو وہ جو اقوام بنانی ہے اس کے لیے فرد کو سب سے پہلے ایک بہتر فرد بنانا ہے تاکہ آپ قوم بہتر کر سکیں اور اس کو ایک ستارہ بنا سکیں معاشرے کا چمکتا ہوا۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ صورت ہمارے نصاب کے اندر، بھلے مدارس کا نصاب ہو یا یونیورسٹیز کالجز کے اندر ہو یا سوسائٹی کے اندر ہو، وہاں پر ایک بہتر سماج بنانے میں کتنا رول پلے کر سکتی ہے، اور ہمیں کس طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ بہتر معاشرہ تخلیق کر سکیں؟ بہت شکریہ۔ یہ ان دونوں علماء کرام نے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت اہم نکات اس حوالے سے پیش کیے۔ انسان جو بھی کرتا ہے بطور فرد وہ چار حالت سے خالی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر یا آپ سوچ رہے ہیں، یعنی آپ کی جو تھنکنگ کا پروسیس ہے، یا آپ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، آپ کی جو فیلنگ اور احساسات ایموشنز کا تعلق ہے، یا آپ بات کر رہے ہیں جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، چاہے لکھ کے کر رہے ہیں، بول کے کر رہے ہیں، اور یا آپ ایکشن کے ذریعے کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس صورت مبارکہ میں ان چاروں ایریاز کو یعنی ٹچ کیا ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، ایک فرد افراد بنیں گے تو پھر معاشرہ بنے گا، چونکہ افراد کے یہ معاشرہ جو ہے افراد کا ہی مجموعہ ہے، معاشرہ کی الگ سے کوئی انٹیٹی یا الگ سے کوئی وجود الگ سے نہیں ہے، افراد مل کے ہی بناتے ہیں۔ اگر افراد اپنی سوچ کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، اپنے الفاظ اور ابلاغیات جو بھی وہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ اور ساتھ میں جو ایکشن ہے، عمل ہے، ان چاروں لحاظ سے صبر کا جس طرح سے آپ نے بطور حکمت عملی بیان کیا، حق کی یا جو سچائی کی جو تلاش ہے اس حساب سے آپ نے یعنی بیان، اور پھر اس کے ابلاغ کا جو موقع محل مفتی صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے واضح کیا۔ اور اسی طرح سے آپ کے جو عمل صالح ہے، اور چونکہ آپ کی ایمانیات جو ہے وہ تو آپ کی ایک تھاٹ پروسیس اور آپ کے ایک انٹرنل ایک معاملہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگر اس پیمانے پہ دیکھیں تو ہماری یونیورسٹیز میں یا کلاس روم میں باقی نصاب کے اندر ان چیزوں کو یعنی جدید یا جو روح اثر ہے، یعنی جو آج کی زبان ہے اس کے اندر ڈال کے، اور جو بھی سپورٹیو اور بھی چیزیں ہیں جو یعنی علوم کے اندر ارتقاء کے ذریعے جو چیزیں آئی ہیں اس کو انٹیگریٹ کر کے آپ یعنی مزید بہتر شکل میں اور بہتر انداز میں پڑھائیں گے اور نصاب کا حصہ بنائیں گے، اور تربیت، تعلیم و تربیت کے جتنے بھی یعنی مراحل ہے اور پروسیس ہے اس میں شامل کریں گے، پیرنٹنگ سے لے کر پیشہ وارانہ تربیت تک کے جو مراحل ہے سارے، اس میں پھر یقیناً بہتری کی گنجائش ہے۔ اور چونکہ پوائنٹ جو نقطۂ آغاز ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی ہے، تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے وہی ہے کہ آپ پہلے تو افراد کو، بچے کو سمجھیں، بچے کے ایموشنز کو سمجھیں، اس کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ایکشنز کے جو پیٹرنز ہیں اس کو سمجھیں، گفتگو کو سمجھ لیں، گفتگو کرنے کا طریقہ ان کو سکھائیں۔ تو جب تک آپ کی یہ ساری چیزیں بہتر نہیں ہوگی تو آپ کی کلاس روم میں وہ چیزیں نہیں چھلکے گی جو سورہ عصر کی روشنی میں یعنی ایک جامع پکچر ہمیں سامنے آتی ہے، نہ سکول میں، نہ کالج میں، مدرسے میں، نہ فیملی کے اندر، اور نہ مجموعی طور پر معاشرے کے اندر۔ جب وہ تواصل بالصبر کا معاملہ نہیں ہوگا اجتماعی شعور کے حساب سے، پھر وہ اپنی چونکہ پیچھے اس کے عمل صالح نہیں ہے یا اس کی سوچ میں یا ایموشنز میں مسائل ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا ہے، تو اس سے پھر مسائل
وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں گے. تو اس کا آغاز یہی ہے کہ آپ چاہے گفتگو کی سطح پہ ہو, جذبات کی سطح پہ ہو, سوچ کی آبیاری ہو, اور عمل کی جو پرورش ہو, عمل کو پروان چڑھانا ہو, اس ہر اعتبار سے تواصو بالصبر بھی ہو. یعنی ہم اس وقت سب ایک بہت بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم عدم برداشت کے بہت سارے مظاہر ہم ملک بھر میں دیکھتے ہیں. اس کی بہت ساری شکلیں مذہبی ہے, بہت ساری شکلیں سیاسی ہے, بہت ساری شکلیں خاندانی اور نسلی بنیادوں پر ہے. تو یہ ساری کی ساری اسی لیے کہ تواصو بالصبر کا جو حکمت عملی ہے وہ ہم اس طرح سے ہم درست طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا محراب و منبر سے, مدارس سے, جامعات سے, سکولوں سے, اپنی فیملی کے اندر اس طرح سے ہم اپنے نصاب کا یا تربیت کا حصہ نہیں بنا پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں مختلف شکل پہ عدم برداشت اور عدم صبر, یعنی ایک لحاظ سے صبر کے نہ ہونے کے مخالف جو مظاہر ہے وہ ہمیں دیکھیں. اور اس کے جو نقصانات کا آپ اندازہ کر لیں, کوئی بھی سکون سے نہیں ہے, اور بدقسمتی سے بہت سارے ایسے اندوہناک واقعات ہمیں خود قرآن کے نام پر, خود یعنی رسالت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر یہ وہ چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت ہی اہم نکات آپ نے بیان کیے. اس صورت کا اعجاز یہ ہے کہ ظاہراً تو بہت چھوٹی سی صورت ہے اور چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں, لیکن اپنے اعمال کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو صرف اس پر اگر ہم بحث کریں کہ خسارہ کیا ہے, زمانہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, اعمال صالحہ کیا ہیں, حق کیا ہے اور صبر کیا ہے, تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا لٹریچر موجود ہے. اور صرف مسلمانوں کے ہاں ہی نہیں, دیگر مذاہب کے ہاں بھی اس پر اتنا وسیع اور اتنا ضخیم لٹریچر موجود ہے کہ آپ زمانے کو ایکسپلین کریں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ گھنٹے میں کر لیں گے آپ. ایمان کیا ہے, اور اللہ کے رسول نے تو بتایا کہ ایمان ایک لائن میں بیان کر دیا, لیکن اس کی تشریح میں علماء نے, مفسرین نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اچھا, پھر باقی جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس پر تھوڑا سا مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. اس موضوع پر ہم وقفے کے بعد مزید بھی گفتگو کریں گے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ عصر کے حوالے سے, اور اس صورت کی روشنی میں ہم اسلامی معاشرے کی تشکیل کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے بہت تفصیلی انداز میں گفتگو کی. محمدی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو صبر ہے, اور آپ نے کہا حق کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی, لیکن اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ بغیر تحقیق کے محض الزام کی بنیاد پر لوگوں کو مار دیا گیا. پولیس اہلکاروں نے کوئٹہ میں بھی اور امر کوٹ میں بھی وہاں پر یہ واقعات پیش آئے. اور پھر بعض مقامات پر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جتھے جو ہیں موب لنچنگ کے جو واقعات ہیں وہ آ رہے ہیں. کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے, اب پتہ نہیں اس نے کی ہے یا نہیں کی, اور گستاخی کی ہے تو کیا پتہ اس شخص کو گستاخی فیل ہوئی ہے, اس نے گستاخی نہ کی ہو. اور ایک عالم دین ہے وہ بھی آج کل اسی طرح ہاٹ واٹر کے اندر اس کا شکار ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ صورت ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تھی کہ حق جسے آپ حق سمجھ رہے ہیں کیا وہ حق ہے یا نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اٹھیں اور کسی شخص کی جان لے لیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ایک غلط ڈگر پہ چل پڑا ہے, سورہ عصر ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے اس میں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے یہ ہے صورتحال, اور جن واقعات کا آپ نے تذکرہ کیا اس سے پہلے مدین میں ہوا, باقی جگہوں جی پہ. جی, تو بس اوقات آپ ایک اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں یا خیر کا کام کر رہا ہوں, حالانکہ اس کام میں دین نہیں ہوتا. کسی کی لاش کی بے حرمتی کر دینا, اس کو جلا دینا, جو کچھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک, اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح جی, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اور اس طرح کے واقعات بدقسمتی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. اس معاملے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے,
اور یہ جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول پر ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو حکومت اور ریاست پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو اس پر الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان وہ واحد ریاست ہے جہاں قانون بن چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا. جن لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جی انہوں نے گستاخی کی، تو اگر کی تو بھی واضح طور پر بتایا جائے کہ کی ہے اور اس کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، نشان عبرت بنایا جائے. ہمارے ہاں گستاخی کی اور اس کے بعد باہر والے آ کے لے جاتے ہیں، این جی اوز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ان کے لیے ان کی لاٹری نکل آتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں جب ہم کسی موضوع پر بات کریں تو ہمیں اس کے سارے تناظر اور سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. تو آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو سزا دی گئی ہو یا کسی کو نشان عبرت بنایا گیا ہو. اتنے واقعات ہوئے تو کسی نے تو گستاخی کی ہوگی، اگر نہیں کی تو بھی واضح کر کے بتایا جائے کہ جی یہ نئی گستاخی ہوئی. تو جب تک یہ والا معاملہ واضح طور پر نہیں ہوگا، حکومت اور قانون اور نظام اس معاملے پر ایک اطمینان بخش صورتحال سامنے نہیں لائے گا، اس وقت تک لوگوں میں اطمینان لانا بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال اگر یہ نہیں بھی ہوا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنے از خود فیصلے کرنا شروع کریں، از خود کسی کے گستاخ ہونے کو ڈکلیئر کریں، از خود لوگوں کی جو ہے وہ جانوں کے در پہ ہو جائیں. یہ ہرگز نہیں. اور اس کے سلسلے میں پورے معاشرے کو اور معاشرے کے سارے طبقات کو، خاص طور پر علماء کو، منبر و محراب کو اور میڈیا کو، جن لوگوں کی بات اثر انداز ہوتی ہے ان کو اس پر رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے کہ ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے، یہ قانون کا کام ہے. جیسے ابھی یہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جے یو آئی کے جو رہنما ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیوز بھی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ لوگ سارے اکٹھے ہیں اور وہ تھانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ والی بات سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ صبر کریں، آپ حوصلے سے کام لیں. جب آپ نے اس بندے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. جی. تو ماشاءاللہ ایسے لوگوں، اچھا بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایسا اچھا کردار ادا کرنے والوں کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے، ان کو ان کی اس ویڈیو کو نمایاں کرنا چاہیے. کر رہے ہیں ہم اس پروگرام میں کئی بار ذکر کر چکے ہیں جو شاہی مسجد چترال کے خطیب ہیں خلیل الرحمان صاحب. تو انہوں نے جب ایک پاگل شخص پر الزام لگایا گیا اور لوگ اس کو مارنے کے در پہ تھے تو انہوں نے اس بندے کو اپنے کمرے کے اندر رکھا اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میری لاش کے اوپر سے گزر کے جا سکتے ہو، اور ان کی گاڑی ان کے مقتدین میں جلا ڈالی وہاں پہ، اور ان کا کوئی وہ بھی نہیں کیا گیا. اور میں نے کہا بھی تھا کہ ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اور پھر اسی طرح خوشاب میں وہاں جو بینک مینیجر کو قتل کیا گیا، اگلے دن جو عالم دین تھے وہاں کے، انہوں نے جنازے پہ کھڑے ہو کر جو گفتگو کی، کاش کو سارے ٹی وی چینل چلاتے. انہوں نے اتنی زبردست گفتگو کی وہاں پر میت پہ کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہیں، مذہبی نوعیت کے اختلافات ہیں، لیکن ہمارے اختلافات یہ نہیں ہیں کہ ہم کسی کو مارنا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے. اور جو لوگ شریعت کی مخالفت کریں، قانون کی مخالفت کریں اور آئین کی مخالفت کریں، یہ اسی طرح کی مخالفت ہے جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے یا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ توہین کا، جو آپ کوئی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ بھی قانون کی مخالفت کرتا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے یہ بھی قانون کی مخالفت کرتا ہے. تو جرم کے نتیجے میں دونوں برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان علماء کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے وہ باشعور اور باہمت علماء ہیں. دیکھیں وہاں پر موب کے سامنے کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جان کے در پہ ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ بات کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور ہم اس پلیٹ فارم سے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان علماء کو سامنے لایا جائے، وہ ہماری سوسائٹی کے ہیرو ہیں. ڈاکٹر شہباز علی بھائی صاحب، وقت بہت کم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہمیں بہت زیادہ تفصیل کی گفتگو ہے. میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس کے بعد طالعہ ایمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے نعت بھی سنانی ہے، تو آپ مختصر الفاظ میں بتائیے گا کہ لوگوں کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں کہ وہ اس منفیت سے باہر نکلیں. اور قانون کو ہاتھ میں لینا اسی طرح کا جرم ہے جس طرح کہ قانون کی توہین کرنا اور توہین اور گستاخی کرنا ہے، وہ برابر ہے. دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ماورائے عدالت کوئی بھی ایسا اقدام جس میں کسی دوسرے شخص کو جان، مال، عزت یا آبرو کا نقصان ہو، اس کو شریعت قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتی. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی کہا تھا کہ ایک مسلمان یا ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر کیا حقوق ہیں، ان میں یہ چیزیں ہیں. اب ہم لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں، اس میں میرے چونکہ مائنڈ میں 2-3 طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. صحیح. پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو تفہیم دین جدید انداز میں دینی. صحیح. ٹھیک، اس کے اندر آپ جدت لائیں، ماڈرن ٹولز لے کے آئیں. ماڈرن ٹولز کا مطلب میرا یہ ہے
کہ گفتگو کے جتنے بھی فورم ہوں ان فورمز پہ ایسے لوگ موجود ہوں جن کی گفتگو کے اندر شائستگی پیدا ہو. پہلی بات بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے, اس لیے تو ہم نے آپ لوگوں کو بلایا ہے کہ آپ یہاں بات کریں. جی دوسرا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآنیات کا علم دے رہے ہوں, حدیث رسول کا علم دے رہے ہوں, فقہ یا اصول فقہ کا علم دے رہے ہوں, تو اس وقت اسے عصر حاضر کے ساتھ مربوط کریں. دوسری بات یہ ہے. تیسرا یہ ہے, جو تیسری اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ اپنی شعلہ بیانی سے موب کے سامنے آ رہے ہوں, یعنی عوام کے سامنے آ رہے ہوں, تو آپ کی شعلہ بیانی کے لیے ایک پراپر سٹریم لائن ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ایموشنز سے کھیل رہے ہوں اور آپ اس کے ایموشنز کو کیا کریں, یکمشت ابھاریں اور وہ کسی ایسے امر پر اتر آئے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار اور فساد پھیلے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ آپ یہ 3 کام کریں. پہلا کیا کہ عہد, اس کی پاسداری کریں, اور وہ عہد کیا ہے, ہم ایمان لائیں. ایمان کی جو چیزیں ہیں آپ یہ کہیں کہ ارکان ایمان ایک. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے قطع رحمی سے دور رہنا ہے, یعنی تعلق بنائیں, چاہے اپنا ہے, پرایا ہے, جاننے والا ہے, میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ فساد کے سامنے پل باندھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ یہ 3 کام کریں سورہ اسد کی روشنی میں, تو یقیناً آپ لوگوں کو نہ صرف ایجوکیٹ کریں گے بلکہ ان کے اندر ایک ایسا بدلاؤ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ کے معاشرے کو ایک خوبصورت ترین پگڈنڈی پہ چلانے میں جو ہے وہ آپ کا معاون ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز عباسی صاحب, مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور بہت ہی تفصیلی انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں سورہ عصر کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو کیسے ایک باوقار اور مہذب معاشرہ بنا سکتے ہیں, یہ گفتگو کی گئی ہے. 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر کرنا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو معاشرہ قائم کرنا ہے وہ ایک بہتر معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تالیہ ایمان صاحبہ اور وہ ہمیں ہم سنائیں گی اور اسی کے ساتھ پھر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. جی تالیہ ایمان صاحبہ. کھولا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھولا ہے سبھی کے لیے باب مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. تصور بھی
جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھولا ہے سبھی